الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان العظيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھیں. سب سے پہلے تو میں اس رب العزت کے دربار میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس رب العزت نے مجھ پر احسان کیا اور اپنے چنندہ بندوں میں مجھے بھی شامل کیا اور مجھے منبر رسول پر بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی، تاکہ میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں. تو سب سے پہلے میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی، جس میں سوال کرنے والا بھی وہ عظیم الشان رب ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور سوال بھی اس سے کیا جا رہا ہے کہ جو سرور کونین ہے، ساقی کوثر شافی محشر ہے. رب العزت سوال فرماتے ہیں. اس آیت کو نازل فرماتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہ کہہ دیجئے کیا جو عالم ہے، ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے، وہ اور جو اس سے بے خبر ہے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اس کے بعد یہی سوال میں آپ کے گلے میں پیش کر کے آپ سے اس کا جواب مطلوب کروں گا. علم کا لغوی معنی ہے جاننا، اور علم صفت ہے عقل کی. عقل کی بنیاد پر انسان کو رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا. مخلوقات تو اور بھی بہت ساری ہیں، اور کسی چیز میں بظاہر مشرف ہونا تو نظر نہیں آتا. جسامت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہاتھی انسان سے بڑا ہے، اور چیزوں میں تو معلوم ہوتا ہے عقل کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اور علم ایسی صفت ہے جو عقل کے ساتھ متصف ہے، اور اس کی وجہ سے عالم اور ظاہر میں فرق بھی کیا جاتا ہے. کیونکہ ایک مکینک ہے، الیکٹریشین ہے، وہ بجلی کا کام جانتا ہے، اور دوسرا ہے وہ اس کو بالکل جانتا ہی نہیں ہے. تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اس چیز کو جاننے والا ہے اور ایک نہیں ہے. کسی بھی علم کا آج کل انکار نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی علم کا. کیونکہ جب رب العزت نے قرآن میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، تو نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا آتی تھی تو حکم دیا، نہ آتی نہ تو کدھر سے بناتے ہیں. اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ وزیر خزانہ بنے. سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت دی گئی، بادشاہت کے گر آتے تھے تو بادشاہت دی نا. تو اسی وجہ سے علم جو مرضی ہو، کیونکہ علم کی صفت انسان کے ساتھ خاص ہے، اور یہ جو مسلمان ہے یہ بھی انسان ہے، کوئی حیوان تو نہیں ہے. تو کسی بھی قسم کے علم کا، خواہ وہ سائنس کا ہو، ریاضی کا ہو، کسی بھی چیز کا علم ہو، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن آج اس کا بھی موازنہ کرنا ہے، کیونکہ انکار کریں گے تو آج کل اگر میں کروں کسی پائلٹ کا انکار کرتا ہوں کہ یہ پائلٹ جو علم ہے یہ نہیں ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. وہ اگر میں اور آپ اگر چاہیں کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں، حضور کے روضے پر پیش ہو، تو اس
کے لیے ہمیں پائلٹ لے کے جائے گا، ادھر ہم اس کا انکار کریں اور دوسری طرف اس کے ساتھ بیٹھ کر جائیے تو وہ بھی کہے گا مولا کے جا، مولا ایک پاس ہے بولتا بھی ہے تو ایک پاس ساڑھے نہ جانا، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، اس بات میں مقابلہ کرنا کہ علم میں حقیقی کون سا ہے؟ علم تو ہر قسم کا ہے۔ علم حقیقی اس کو ظاہر کرنے کے لیے میں آپ کی نظر ایک حدیث پاک کی طرف کروں گا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور ایک اور جگہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دو حلقے لگے، ایک میں علم کی بات ہو رہی اور دوسرے میں اللہ کا ذکر ہو رہا۔ دونوں کام ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے فرمایا کہ دونوں جماعتیں اللہ کی راہ پر ہیں یعنی حق پر، اور پھر جا کر علم کی مجلس پہ بیٹھ گئے تو علم کو افضلیت ہے، لیکن قرآن اور حدیث کا علم اس لیے کہ اندازہ ہم کس سے لگائیں؟ قرآن کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ، جو ہمارا بھی خالق ہے، تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اور یہ جو ہم اور کتابیں پڑھتے ہیں یہ بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے مصنف، اس کو بنانے والے، اس کی لکھنے والے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ افضل ہے یا جو عوام الناس کی کتاب ہے وہ افضل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن کا علم ہے یہ حقیقی علم ہے، اور ہمیں بھی اس پر سوچ و فکر کرنی چاہیے کہ ہم کتنے قرآن کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ قرآن مجید میں یہ جو اللہ کی کتاب ہے، عربی ہماری زبان چونکہ مادری نہیں ہے تو ہمارے اوپر کیا فرض بنتا نہیں ہے کہ ہم اس کو سیکھیں؟ اور کاموں سے بھی انکار نہیں ہے، ہر ایک کام کیا جائے، دنیا میں ضرورت ہے، لیکن جو حقیقی علم ہے اس کو بھی سیکھا جائے۔ اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب لم یزل، جب اپنے بندوں میں سے کسی پر احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ احسان بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکے، اور وہ جس مرضی طریقے سے کمائے لیکن حرام اور حلال میں تمیز کر سکے۔ تو آج یہ مختصر سی بات جو والد صاحب سے پہلے نے آپ سب سے عرض کرنی تھی، اور والد صاحب کا حکم بھی تھا، اور اسی بنیاد پر آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو حقیقی علم ہے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو حاصل کریں اور پھر آگے اس کی اشاعت کریں، اپنی اولاد میں اس کو پھیلائیں اور اپنی اولاد کو درس کی طرف بھیجیں۔ اسکول کا علم بھی حاصل کروائیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو قرآنی علم ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے، آج کل چھوٹی سی چھوٹی صورت لے لیں، اس کا ترجمہ کسی کو نہیں آئے گا، لیکن آنا لازمی ہے، کلمہ نہیں آتا، اس کے فرائض پتہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اپنے اولاد کو بھی پہلے تو جمعے کے دن پہلے آیا کریں، جو امام صاحب یا خطیب صاحب جو بھی آپ سے کہیں اس پر عمل کریں، سنیں گے تو عمل آئے گا، نا کس چیز کے سنیں ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے تو عمل کدھر سے کریں گے؟ تو اسی لیے خود اس پر عمل کریں، اپنے اولاد کو عمل کروائیں اور مدارس کی طرف بھیجیں، اسکول بھی پڑھوائیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین لائیں۔